ہم کینٹ کے علاقے سے ملتان شہر پہنچ رہے تھے۔ یہ شہر ہولی کے تہوار کا موجد ہے۔ ہولیکا نے یہاں پر بلاد کو اپنی گود میں بٹھایا تھا، لیکن وہ خود جل کر راکھ ہو گئی تھی۔ ہمارے بائیں طرف پر بلاد کا منظر تھا، لیکن اب یہ منظر نہیں ہے۔ اب یہ صرف ایک تباہ شدہ اجڑے ہوئے ملبے کا ڈھیر ہے، جہاں جانے کی ہر کسی کو اجازت نہیں۔ بھارت میں ایک مسجد کی شہادت کا بدلہ لینے کے بعد اس مندر کا بھی قتل عام کیا گیا۔ مندر جو ایک عقیدت مند کی یادگار تھا، سب کے لیے مقدس تھا، وہ سیاست کا شکار ہو گیا۔ بقت پر بلاد کا مندر اب نہ صرف ایک عمارت کا کھنڈر نہیں بلکہ تاریخ کا کھنڈر بھی بن چکا ہے۔ پرانا قلعہ ملتان کے گھنٹہ گھر چوک کے سامنے ہے۔ ہزاروں سال پرانا تاریخ بتاتی ہے کہ سومناتھ جاتے ہوئے محمود غزنوی ملتان کے راستے گئے۔ ملتان کے بادشاہ مول راج نے 1849 میں اس قلعے سے انگریزوں کے خلاف جھنڈا بلند کیا تھا۔ ملتان کا شویتمبر جین مندر۔ ہمیں چوڑی سرا بازار میں جین مندر دیکھنے جانا تھا۔ چوڑیاں مارکیٹ کے دونوں طرف دکانیں ملتانی کڑھائی کے زنانہ سوٹ ملک بھر میں مشہور ہیں۔ چوڑی سرا بازار کا راستہ پوچھنے کے بعد ہم ایک چھوٹی سی گلی میں آ گئے۔ ہاں، یہ محلہ باوڑا ہے، لیکن میں مندر کے بارے میں نہیں جانتا۔ اچانک میری نظر دائیں جانب ایک بہت ہی خوبصورت اور بڑی عمارت پر پڑی۔ دیواروں پر سیمنٹ سے بنے دیوتاؤں کی مورتیاں تھیں۔ شاید یہ وہ جین مندر ہے جس کی ہم تلاش کر رہے تھے۔ ادھر ایک اسلامی مدرسہ قائم ہو چکا ہے، جو مولانا احمد علی خان کا مدرسہ ہے۔ جمعے کو یہ مدرسہ بند ہوتا ہے۔ مندر پر جانے کے لیے کشادہ سیڑھیاں ہیں۔ سیڑھیوں پر ایک موچی بیٹھا ہوتا ہے، وہی اس مدرسے کا چوکیدار ہے اور کسی کو اندر جانے نہیں دیتا۔ ہمارے پاس خصوصی اجازت تھی، جس کا سہرا جناب عامر صاحب کے سر جاتا ہے، جن کی وجہ سے ہم اس مندر میں آسانی سے جا سکے۔ عامر صاحب ملتان شہر کے اکلوتے گائیڈ ہیں۔ ہم مندر کے اندر داخل ہوئے۔ ایک بہت بڑا لکڑی کا دروازہ، سڑک سے 2-3 قدم اوپر، پھر ایک چھوٹا سا برآمدہ جو شاید جوتے وغیرہ اتارنے کی جگہ ہوگی۔ آگے ہال میں داخل ہونے کا دروازہ تھا۔ اس لکڑی کے دروازے کے تختے پر یہ ہم سیڑھی کے پاس کھڑے ہیں۔ یہاں پر ہندی میں ایک عبارت لکھی ہوئی ہے، لیکن یہ اس عبارت پر تار لگنے کی وجہ سے حرف مٹ گیا ہے۔ جو مجھ سے پڑھا جاتا ہے وہ اس طرح ہے: شری ناتھ جین شویتمبر مندر۔ میرے ساتھ آنے والے ڈاکٹر عظیم صاحب اس عمارت کی شان و شوکت میں کھو گئے۔ ہم ہال کے اندر آ گئے۔ بچوں کی قرآن کی تلاوت سے مندر گونج رہا تھا۔ یہاں صفائی کا بالکل انتظام نہیں۔ ہر جانب جانور کے پیشاب کی گندی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ صفائی کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ میں نے تصویریں کھینچنا شروع کر دیں۔ مورتی پوجا کی جگہ، دیواریں، چھت، فرش، سب کچھ خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ پورے مندر کی چھت لکڑی کی تھی، جیسے برش لکڑی کے رنگوں اور شیشے کی مینہ کاری کی ہوئی تھی۔ پھول کاری سرخ، پیلے، نیلے اور سبز رنگوں میں کی گئی تھی۔ جہاں کچھ گولائی تھی، وہاں لکڑی کے فریم میں باریک شیشہ لگا ہوا تھا۔ تصاویر وغیرہ لینے میں تقریباً 10 منٹ لگے ہوں گے۔ ہال کے مغربی جانب ایک نہایت خوبصورت کمرہ تھا، جس کا گیٹ زمین سے 4 فٹ اونچا ہوگا۔ اس گیٹ کے چاروں طرف بہت ترتیب سے رنگ برنگی مینہ کاری، دیواروں پر بنے فریسکوز یعنی
برش اور رنگوں کا استعمال کرتے ہوئے کاریگروں نے بنایا۔ دوسرے رنگوں کے ساتھ خالص سونے کا پانی استعمال کیا گیا اور جس کی چمک اب بھی دل کو مسحور کرتی ہے۔ دروازے کے چاروں طرف ایک دوہری خوبصورت سرحد ہے اور اس بارڈر میں 24 جین تیر تھنکروں، جین گروٹوں کی تصویریں ہیں جن کے سروں پر سونے کے تاج بنے ہوئے تھے۔ ہر تصویر کا ایک خوبصورت فریم تھا۔ پوری عمارت ہی خوبصورتی اور فن کی تصویر تھی۔ مورتیوں والے کمرے کی چوکھٹ پر بنی ہوئی تھی ایک بہت ہی خوبصورت تیر تھنکر مورتی۔ اس خاموش ماحول میں وہ مورتی مجھے اس گولڈن ٹیمپل کی کہانی سنا رہی تھی کہ یہاں پر 30ویں تیرتھنکر بھگوان پارشواناتھ جی مولانا پک تھی۔ قریب ہی مردوں اور عورتوں کے لیے 2 پناہ گاہیں تھیں۔ لوگ خوشحال تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس مندر کی تمام مورتیاں ہوائی جہاز کے ذریعے بھارت لے جائی گئیں اور جے پور میں ایک نئے مندر کی تعمیر کر کے ان مورتیوں کو استحاپک کیا گیا۔ ملتان میں بہت زیادہ جین ادب تخلیق ہوا۔ قرون وسطیٰ میں جین سنتوں، یتیوں اور شرواکروں نے ملتان میں بڑی تعداد میں ادب تخلیق کیا۔ میں اس مندر کے متعلق مزید جاننا چاہتا تھا لیکن بتائے گا کون؟ ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ ہم سیڑھیاں چڑھ کر مندر کی چھت پر گئے۔ یہاں مندر کا شکر یعنی ٹوپ اور کلش تھے۔ مندر کی چھت سے میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ شکر چترکاری دیکھ کر تو میں حیران ہی رہ گیا۔ کاریگروں کی فنکاری اپنا رنگ روپ بکھیر رہی تھی۔ یہ دیکھیں خوبصورت سنگ مرمر کا یہ کلش، یہ پورے مندر کی خوبصورت بلڈنگ۔ یہ دیکھیں یہ اوپر خوبصورت میناکاری۔ اندر چلتے ہیں۔ اندر ہر طرف یہ کباڑ خانہ بنا ہوا ہے اور لیکن پھر بھی وقت کے ساتھ ساتھ اس میں خرابیاں آ گئی ہیں اور اس کی دیکھ بھال نہ کرنے پر پھر یہ سب کچھ کالا ہو گیا، لیکن پھر بھی خوبصورت چترکاری، میناکاری آج بھی اپنی خوبصورتی بکھیر رہی ہے۔ اور اسی بلڈنگ کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ کیا یہ عالیشان بلڈنگ رہی ہوگی۔ یہ عامر صاحب کھڑے ہیں، یہ ہمیں اس مندر کا وزٹ کرا رہے ہیں۔ عمارت کی حالت بہت ہی خستہ ہو گئی ہے۔ یہ دیکھیں یہ نیچے مدرسہ چل رہا ہے اور یہ بلڈنگ جو شیشے والی اوپر شیشے کی جو کام ہوا ہے جو ہم نیچے سے دیکھ رہے تھے، خوبصورت شیش محل ہی بنایا ہوا ہے۔ اسے میں شیش محل ہی کہہ سکتا ہوں۔ یہ دیکھیں یہ ادھر محراب ہے، یہ ایک محراب ہے نیچے سے ہم ادھر سے ابھی دیکھتے ہیں۔ یہ وہ مین جگہ ہے یہاں پر مورتی کا استھاپنا ہوتی تھی۔ یہ دیوار پر پربھو نیما ناتھ کی تصویر، ایک محراب میں بھگوان یاشرو ناتھ کی تصویر۔ اس کی بات ہے کہ اس جگہ پر جوتے رکھے ہوئے ہیں نیچے دیکھیں۔ سب کہاں کچھ لالا گل نمایا گئی، سب کہاں کچھ لالا گل میں نمایا ہو گئی، سب کہاں کچھ لالا گل میں۔ یہاں پر یہ پرانی عمارت ہے، دیکھیں ذرا مندر کی۔ اس کے اوپر ابھی بھی نقش و نگار یہ دیکھیں اس پر آج بھی نقش و نگار تصویریں بنی ہوئی ہیں۔
جس پر تھوڑا سا مٹی پڑنے پر نا یہ کچھ تصویریں چھپ گئی ہیں، اور یہ تصویریں بھی جین مذہب سے متعلقہ ہیں، اور یہ بھی ایک زبان ہے. یہ تصویریں کچھ ہمیں ہسٹری بتا رہی ہیں.